بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب جناب ملک محمد احمد آوان صاحب، آوان ہیں یا نہیں ہیں پتہ نہیں، محمد احمد صاحب ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آرٹیکل 62 آمریت کی نشانی چاہیں تو نکال دیں، اسمبلی کو تماشا گاہ نہیں بننے دوں گا۔ یہ 62-63 جو ہے میرا خیال ہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے کا شامل کیا گیا تھا، تاکہ جنرل صاحب کے ہم خیال لوگ، یعنی اس سے مراد ان کی دینی لوگ تھے کہ نیک لوگ آئیں، شورا انہوں نے جو بنائی تھی، پھر غیر جماعتی انتخابات بھی کروائے، لیکن وہی گئے جن کو وہ 62-63 جن کے لیے بنائی تھی وہ آ گئے، 85 میں بھی آ گئے، 88 میں بھی آ گئے، 90 میں بھی آ گئے، 93 میں بھی، 97 میں بھی، 2002 میں بھی وہی آ رہے ہیں، پھر 2013 میں بھی، 2008 میں بھی، 13 میں بھی، پھر 18 میں بھی، پھر 24 میں تو حد ہی ہو گئی۔ اب وہی لوگ آ گئے سارے جو 62-63 پہ پورے نہیں اترتے، اور ملک صاحب فرما رہے ہیں یہ آمریت کی نشانی ہے۔ تو ملک صاحب جن سیٹوں پہ آپ ببلیاں مار رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ جو مخصوص سیٹیں، یہ تو آپ کی زبان سے ایک دفعہ نہیں نکلا کہ یہ بھی آمریت کی نشانی ہے، اس کو بھی فارغ کر دو۔ اور جو کچھ آپ کے پرائم منسٹر صاحب آپ کی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جاتے رہے، آمریت اسے ہی آپ کہتے ہیں، وہاں جہاں آپ جاتے رہے چھپ چھپ کے ڈگی میں یا برقعے پہن کے جاتے رہے، اسے ہی آمریت کہتے ہیں، یا کسی اور چیز کو؟ لوگوں کو یہ بتا بھی دیں کہ اس آمریت ہے کیا۔ وہ اگر آپ اس کی گود میں بیٹھ جائیں تو حلال ہے، اگر اور کوئی بیٹھ جائے تو حرام ہے۔ یہ بھی فیصلہ کر دیں کہ وہ حلال اور حرام کب کب ہوگی۔ جب نواز شریف وزیر خزانہ بنا یا وزیر اعلیٰ بنا یا پھر وزیر اعظم بنا، اس وقت وہ آمریت حلال تھی، اب حرام ہو گئی ہے۔ اور وہ جو مخصوص سیٹیں، خواتین کی مخصوص سیٹیں جنرل پرویز مشرف صاحب نے رکھی تھیں، اس کے خلاف نہ آپ کے جمہوریت کے چیمپئن ووٹ کو عزت دو والے بولتے ہیں، اور نہ بھٹو خاندان بولتا ہے جو کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے، وہ بھی نہیں بولتے۔ اس لیے کہ خواتین جو دائیں بائیں نعرے لگاتی ہیں، کبھی واہ واہ کہتی ہیں، کبھی ہائے ہائے کہتی ہیں، ان کو آخر اسمبلیوں میں بھی تو پہنچانا ہے نا، ان کو کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی آخر دینا ہے۔ اس کے خلاف بھی ذرا بولیں نا محمد صاحب، محمد احمد صاحب، مہربانی کرے اسپیکر صاحب، اس کے خلاف بولیں، اور وہ سیٹیں جو ہیں ان کو آمریت کی نشانیاں سمجھ کے کالعدم قرار دے دیں۔ آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، یہ موجود ہے، اور دفعہ 62-63 قرآن و سنت کی روشنی میں بنائی گئی کہ مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا امیدوار، مسلمانوں کا ممبر اسمبلی کوئی نیک، صادق اور امین ہونا چاہیے، سچا ہو، دیانتدار ہو، کرپٹ نہ ہو، جو لوٹ مار کرنے والا ہو وہ نہ ہو، جو ملک کا سارا پیسہ لوٹ کے باہر لے جائے اور کہے کہ یہ میرے دادا پردادا ارب پتی تھے، کھرب پتی تھے، ان کی جائیداد چھوڑی ہوئی ہے۔ یہ سارا کچھ تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، سارا کچھ ویڈیو آڈیو میں موجود ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ، کہ دادا جان ارب پتی تھے، ایک کے دادا جان ارب پتی تھے، اور اس کے چچا کے والد صاحب جو تھے کوئی مزدور تھے، وہ بھٹی پہ کام کرتے تھے۔ یہ سارا آپ سن چکے۔ اب اگر آپ نے یہ 62-63 محمد احمد صاحب لگانی ہے تو دونوں میں سے ایک پہ تو لگتی ہے نا، یا چچا پہ لگتی ہے یا بھتیجی پہ لگتی۔ چچا کہتا میرا والد مزدور تھا، اور بھتیجی پوتی کہتی ہے کہ میرا دادا ارب پتی تھا۔ اب آپ پہ ہی فیصلہ چھوڑتا ہوں، ایمانداری سے آپ دونوں میں سے ایک پہ 62-63 لگا لیں، یا جائیں جیسے آپ الیکشن کمیشن، پاکستان کا بدترین الیکشن کمیشن، پاکستان کو سارے مسائل میں پھنسانے والا الیکشن کمیشن، پاکستان کا سب سے زیادہ لالچی الیکشن کمیشن، پاکستان کا ہوس پرست الیکشن کمیشن، پاکستان کا لوٹا الیکشن کمیشن، جس نے سارا نظام تہو بالا کر کے رکھ دیا۔
جس نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جوتی کی نوک پہ رکھا، ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا، سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو پورا 1.25 سال نہیں نافذ نہیں کیا، نہیں ہونے دیا، امپلیمنٹ نہیں کیا، وہ الیکشن کمیشن جس کے پاس آپ جا کے بڑا مسکرا کے 26 ارکان اسمبلی کی رکنیت ختم کروا رہے تھے. کسی نے صحیح کہا، اگر وہ 26 ارکان اسمبلی کی رکنیت ختم ہو جائے، ایک تو آئندہ کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا کہ بعد میں آنے والے آپ کو بھی جب چاہیں گے نااہل قرار دلوا دیں گے. اسمبلی میں ہر اختلاف کرنے والا جو ہے اس کی پہلے رکنیت معطل ہوگی، پھر اس کے خلاف ریفرنس جائے گا. اور مثال آپ بنا رہے ہیں، جس الیکشن کمیشن کے پاس آپ جا کے خوش ہو کہ یہ تجویزیں دے رہے تھے، اس الیکشن کمیشن سے پوچھیں. یہ مخصوص سیٹوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کا اس نے نہیں مانا، وہ صادق و امین رہا، وہ صادق و امین نہیں تھا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، یا اس سے کہیں، اور یا پھر قومی اسمبلی میں بھی سپیکر آپ کا بیٹھا ہوا، وہ بھی اشاروں پہ ناچنے والا، اور اسے کہیں جا کے کہ صاحب یہ 62-63 ویسے ہی ختم کر دیں، ہمارے زیادہ تو 47 والے ہیں، یہ 45 والے تو ہیں نہیں، تو یہ تو 62-63 پہ پورے نہیں اترتے، یا ان کی رکنیت ختم کریں یا 62-63 ختم کریں. ابھی ایک صاحب نے سائی وال کے چودھری عثمان صاحب ہیں کوئی، جنہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف دیا تھا کہ میں عمران خان کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہوں، بے شک اسے ٹکٹ ملا نہیں ملا، نام ملا نہیں ملا، نشان ملا نہیں ملا، لیکن میں عمران خان کا ہوں، رہوں گا. قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں عمران خان کے لیے اسمبلی کے بعد بھی، اب تھوڑا سا اسے ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے یا لالچ دیا گیا ہے، اس نے اپنا وہ حلف توڑ دیا. سپیکر صاحب جائیں ذرا الیکشن کمیشن کے پاس، اس کو کہیں کہ یہ نااہل ہو گیا ہے، یہ 62-63 پہ پورا نہیں اترتا، یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اب بعض پوچھ رہے ہیں ہم سے، اینکر سوال پوچھ رہے ہیں کہ مولوی نہیں بول رہے، مولوی نہیں بول رہے. مولوی مسئلہ ہی بتائیں گے نا، مولوی فتویٰ دے گا نا. اب فتویٰ یہ دے گا اگر حلف توڑا ہے تو 3 روزے رکھ لے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کفارہ ادا کر دے. مولوی تو یہی کہے گا، لیکن اس کا حلف، اور ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 62-63 پہ عمل نہ کر کے صادق و امین نہیں رہا. جو صادق و امین نہیں ہے وہ ہماری اسمبلی کا ممبر نہیں رہ سکتا. تو ویسے تو اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کرتا ہوں کہ اگر صادق و امین کی صفات والا ممبر اسمبلی میں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، تو شاید کہتا ہوں کہ 5% بندے ایسے نکل آئیں. 95% ایسے ہیں جو اس شک پہ پورے نہیں اترتے، صادق و امین نہیں ہیں. اور شاید کچھ بندوں کے ذہن میں خیال آئے کہ ہم تو ہم نے کرپشن نہیں کی، ہم نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا. تو ان سے پہلا سوال تو یہ ہوگا، کیا انہوں نے نماز پنجگانہ کہ پابندی سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج فرض ہے تو حج کیا ہے؟ نہیں کیا تو صادق اور امین تو بہت بعد کی بات ہے. صادق و امین تو وہی ہوگا جو شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والا. آپ مجھے دکھا دیں آپ کا سپیکر، آپ کا چیئرمین سینٹ، آپ کا صوبائی اسمبلی کا سپیکر کتنے صادق و امین پہ پورے اترتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں یہ آمریت کی یادگار ہے، آمریت کی نشانی ہے، تو پھر عوان صاحب پہلے آمریت کی نشانیاں ختم کر لیں تاکہ جمہوریت صحیح معنوں میں بحال ہو جائے. آمروں کو بھی ختم کر لیں، آمریت کی نشانیاں بھی ختم کر لیں. آمریت کے اعلی کار جو ہیں، جو بھی ہیں آمریت کے اعلی کار. اب میں کیا کہوں سپیکر صاحب، آپ کا پرائم منسٹر اور نیتن یاہو مسلمانوں کا قاتل دونوں اس وقت ایک پیج پہ ہیں. کیا کہوں؟ کیا ملت اسلامیہ کسی آئین، قرآن، حدیث، سنت کی روح سے اسے گوارا کر سکتی؟ آپ پوچھیں گے کیسے ایک پیج پہ ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کے وزیر اعظم نے ٹرمپ کو نوبل امن پرائز دینے کی ڈیمانڈ کی، اور اس کے بعد نیتن یاہو نے کی. 2 ہی آدمی ایک پیج پہ دونوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ نیتن یا ٹرمپ کو امن کا نوبل ایوارڈ دیا جائے. اور آپ چند دنوں تک دیکھ لیں گے سپیکر صاحب، آپ اس میں شریک ہیں،
ہم سے پہلے آپ کو خبر بھی ہے، آپ شریک بھی ہیں، چند دن تک خدا نہ کرے خاکم بدہن ایسا نہ ہو، میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے لچھن دیکھ رہا ہوں، آپ کے وزیروں کی منسٹروں کی گفتگو سن رہا ہوں، اور مجھے اس سے بو آ رہی ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ آمریت کی نشانیوں سے بدترین عمل نہیں ہوگا؟ کسی آمر نے بھی پاکستان میں، کسی ڈکٹیٹر نے، کسی جنرل نے بھی یہ ہمت نہیں کی، یہ کوشش نہیں کی۔ اگر کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا، اگر کی ہے تو اس نشانی کو بھی مٹائیں، اور اگر آپ کوئی کر رہا ہے تو آمریت کی نشانی بھی مٹائیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں صادق و امین رکھے۔ جو کام کی چیز ہے سپیکر صاحب اسے ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو مخصوص سیٹوں والا کنجر خانہ ہے اسے بھاگ بھاگ کے، دوڑ کے، جھولیاں پھیلا کے کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی بھی ہمیں دے دو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں رحم فرمائے۔